ہوا کا موسم بتا رہا ہے کہ وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لائے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ میرے عزیزو، بات تو حقیقت ہے، ورنہ رات کے 1 بجے اس میدان کا جوش دن کے 12 بجے کی طرح نہیں ہوتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سنیوں کے جلسوں کو دیکھ کر نیتا لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہر مجمع 100-200 روپے کے لیے نہیں جمع ہوتا ہے۔ ہمارے مجمع وہ ہیں جہاں 100-200 کے لیے نہیں، اپنی گردن حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے آتے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگیوں کے نذرانے لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتاؤ یہاں بیٹھا ہوا کون سی پارٹی کا نیتا ہے جو تمہیں بلایا؟ یہاں کوئی نیتا نہیں ہے میرے عزیزو۔ اور ایک بات مجھے یہ بتانا بھی ہے کہ حقیقت میں نے پہلی مرتبہ اس طرح کا دیکھا ہے کہ ایک جلسہ پہلے کینسل ہو کر دوسرے جلسے کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کل ہی ہمارا آنا طے تھا، پوسٹر بھی لگے تھے، سب تاریخیں طے تھیں، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگرچہ کل سنڈے تھا، وہ تو میری آنکھوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے ایئرپورٹ سے فلائٹ مس ہو گئی، اور ویسے شوق سے میں کالا چشمہ لگا کر نہیں بیٹھا ہوں، مگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کل ہمارے کسی صاحب نے کہا یہاں سے کہ سنڈے تھا اور پبلک تھی، مجمع تھا۔ ہم آج یہاں آ کر کے بتاتے ہیں کہ سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا۔ ہر وہ رات جو میرے مصطفیٰ کے نام ہے وہ ہماری عید کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور محبت سے منسلک ہو تو رات ہمارے لیے عید کی رات ہے۔ اور لوگ یہ ابھی بھی پوچھنے میں لگے رہ گئے دلیل، ابھی بھی یہ باتیں پوچھنے میں لگے رہ گئے دلیل کہ شب میلاد کا ثبوت کہاں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس رات نبی کا تذکرہ ہو جائے وہ ہمارے لیے عید کی رات ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ ہم سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کچھ پیغامات تو میں آپ کو دے جاؤں گا۔ آپ رات کے اتنے وقت تک یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، بہت سارے کھڑے ہیں، بہت سارے دبے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، لیکن اتنا میں ضرور چاہوں گا کہ جانے سے پہلے یہاں اگر کوئی 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو 25 سال کا بن کر کے ضرور جائے، اس لیے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جس کے گلے میں ہے وہ کبھی اپنی طاقت کی طرف نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جوانی تمہارے اندر ہمہ وقت رہے، لیکن چیخ پکار کرنے کے لیے نہیں، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے۔ تمہاری جوانی ہو اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے نبی کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ پھر دیکھنا وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جو خوف و ہراس کا ماحول تمہارے درمیان میں ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے اندر چلا جائے گا۔ اور ویسے بھی آج ہی کی بات ہے، آج ہی کی بات ہے، کچھ پاکھنڈیوں کو دلی کی سرزمین پر پردرشن کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ بار بار کی بات ہے، کچھ لوگ آئے وہاں پردرشن کرتے ہوئے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میوات میں، نو میں جو فسادات ہوئے، مسلمانوں نے ایسا کیا ویسا کیا، اور پھر ان کے جو وہ بڑا پاکھنڈی ہے کئی 6 مہینے کے بعد جو باہر آتا ہے، اس نے کہا کہ بار بار میں ایک جملہ سنتے آ رہا ہوں اس پاکھنڈی سے، آج پھر نیوز بائٹ میں یہ کہا کہ 2029 میں دیکھنا یہاں کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا۔
یہ ہماری بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں۔ تمہارے سینے میں جو خوف ہے وہ تمہیں ستا رہا ہے، تمہارے دل میں جو ڈر ہے وہ تمہیں خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے۔ ایک بات بتاؤ اے سنیو، موب لنچنگ کس کی ہوتی؟ ہماری ہوتی ہے نا۔ مارے ہم جاتے ہیں، کاٹے ہم جاتے ہیں، ہر جگہ توڑے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو آج تک 70 سال سے فٹ بال کی طرح تم کھیلتے آئے ہو، ہماری پوری جماعت کو ٹکڑوں میں تم نے تبدیل کر رکھا ہے۔ ہمارے پاس قیادت نام کی چیز نہیں رہ گئی، سیاست میں ہمارا نام نہیں رہ گیا، کچھ نہیں ہے اس جماعت کے پاس۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، جب ہم اتنے ٹوٹے بکھرے غریب ہیں تو یہ دجالی میڈیا میں 24 گھنٹے ہم کیوں ہیں؟ سارا ڈیبیٹ ہم پر کیوں ہوتا ہے؟ سارا ڈیبیٹ ہم پر کیوں ہوتا ہے؟ سب سے نشانے پر ہم کیوں ہیں؟ میرے عزیزو، کیا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تمہاری؟ تم سوچتے نہیں اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو ذکر اتنا کیوں ہے؟ جو کچھ نہیں ہے اس کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو ان کی تعداد بہت کم ہے، یہ ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، پنچر پتر نام سے بھی تم پکارتے ہو، لیکن پوری اتنی بڑی میجورٹی قوم کو اگر کسی قوم سے ڈراتے ہو تو ہم ہی ہیں۔ تمہارے پاس ڈرانے کے لیے کوئی اور طاقت نہیں، مسلمانوں کو لے کر ڈراتے ہو۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں نہیں پتا ہے نوجوانوں تمہارے پاس کیا ہے، کتوں کو ضرور پتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہے تمہاری قوت کا عالم کیا ہے، اس لیے کہ پرسوں تمہاری صحبت خراب ہوئی، اس وجہ سے تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا دی۔ حقیقت میں تم کس بزرگ کی اور کون سے تمہارے اسلاف تھے جن کے تم اخلاق بن کر کے آج زمین پر چل رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تاریخ، لیکن ان کو ضرور پتا ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، ان کا یہ جو ڈر ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ کاش یہ نوجوان مسلمان سمجھ جاتے کہ ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے۔ تمہارا ایک ہی تعارف میں بتاتا ہوں، اپنا کسی سے انٹروڈکشن کرانا تو اس بات سے کرانا جو اقبال نے کہا تھا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہم ان کے دربار کے غلام ہیں، ہم ان کے دربار کے ادنا خادم ہیں، اور ہمارا سب کچھ اس دربار سے وابستہ، یہی ہماری ویلیو ہے، یہی ہماری حیثیت ہے۔ اور اگر تم اپنا الگ الگ انٹروڈکشن کراؤ گے، تمہاری پیشانیاں گھس جائیں، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں، تب بھی تمہارا نام اپنے متعلق خود کے نام سے اگر کوئی کہتا ہے میں اپنی زندگی میں میرے باپ سے، میرے چاچا سے، میرے دادا سے، فلاں سے اتنا بڑا بن گیا، وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو حضور پاک کے قدموں سے عزت پاتا ہے وہ صبح قیامت تک روشن رہتا ہے۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اور جس دن تم اس عظیم مقصد کے لیے سیریس ہو گئے، حساس ہو گئے، دوسرے مسئلوں کو چھوڑ دو، لیکن میرے نبی کی عزت کا مسئلہ اہم ہے، اس دن یاد رکھنا مولا کریم بھی تمہاری عزت کو نیچے آنے نہیں دے گا۔ تم اس کے حبیب کی عزت کے لیے فکر مند ہو اور مولا کریم تمہاری عزت کو بلند کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال بیت گئے، آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ہاں، ان کا نام کیوں پکارا جاتا ہے؟ ہر جگہ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کیوں؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ ہمارے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔
زمانہ بیت گیا لیکن نام روشن ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی پر اپنے باپ کے، اپنے دادے کے، اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ جب بھی انہوں نے زبان کھولی ہے تو کہا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جس اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے گن گائے اور ان کے نغمات گائے، رب تعالیٰ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا ہے اور کلام بھی زندہ رکھا ہے۔ ایک نقطہ میں بار بار بتاؤں گا، ہم سب کی عزت و آبرو میرے نبی سے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں گھوم پھر کر کے آ جانا، دیکھ کر کے آ جانا، اور جو دوپہر میں ہرا جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات میں لال جھنڈا لے کر جو گھومتے ہیں پارٹیوں والے، ان کو بھی دیکھ لینا۔ 40 سال جوتیاں اٹھا کر کے خدمت کرنے والے جب بوڑھے ہو گئے تو سائیڈ میں لگا دیے گئے، ہم نے دیکھا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا۔ بعد میں تو نیوز کے پیپر کے کسی کونے میں بھی ان کا نام نہیں۔ 40 سال 45 سال کسی پارٹی کے لیے وقف کر دیا، بڑھاپا آیا تو سائیڈ لگا دیا گیا۔ اب نئی دنیا ہے، نئے نوجوان ہیں، یہ دنیا یہی ہے، شہد دکھا ہے زہر پلا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں بوڑھوں کو سائیڈ نہیں لگایا جاتا۔ علماء کرام سے پوچھنا، علماء میں جو سب سے زیادہ عمر والے عالم ہوتے ہیں، مجمع میں ان کی سب سے زیادہ عزت بھی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے شروع ہی میں نے کہا محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں گا، جو تم چکا چوند کو دیکھ کر کے کبھی گمراہ ہو جاتے ہو، ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہو، بالی ووڈ کو دیکھا، ہالی ووڈ کو دیکھا اور سمجھنے لگ گئے یہی سٹار ہے۔ پوچھ لینا کل پرسوں کے سٹار کون تھے، آج کے کون ہیں؟ یہاں روز بدلتے رہ گئے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے 800 سال سے اجمیر کا سٹار آج بھی سٹار ہے، آج بھی وہ بادشاہ ہے، ہر ایک کے دل پر راج خواجہ کا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آئی ہوئی غلامی پرانی نہیں ہوتی۔ ابھی محرم گزرا، گلی گلی کوچے کوچے میں اس حسین اعظم کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ شہید کربلا کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ جبکہ تاریخ میں یہ بھی پتا ہے ان کے گھرانے کے 72 ان کے رفقا سب کو 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ٹکڑوں میں بدل دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، طاغوتی طاقت و قوت کا مالک یزید تھا، باطل قوت پوری اس کے پاس تھی، مال دولت اس کے پاس تھا، سب کچھ تھا، اس نے رسول اللہ کے گھرانے کو کاٹ دیا۔ لیکن جاؤ دمشق کی سرزمین پر ملک شام میں جا کر کسی سے پوچھ لینا یزید کا دربار کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، اس کی ذریت کہاں ہے، اس کا تاج و تخت کہاں ہے، لوگ تم پر ہنسیں گے اور کہیں گے یزید کی نہ ذریت بچی نہ اولاد ہے، نہ تاج ہے نہ تخت ہے نہ سپاہی ہے، وہ تو 3 سال کے بعد مر گیا تھا، اور جہاں قبر اس کی ہے لوگ بتاتے ہیں پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ جہاں لا کر دم کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اس میں کچرے میں کہیں قبر بھی گم ہو گئی۔ یہ ہے وقت کے بادشاہ کا حال۔ اور پھر اللہ توفیق دے تو عراق کی سرزمین کربلا میں بھی چلے آنا اور لوگوں سے پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے رسول اللہ کی آل اطہار اور ان کے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں کاٹا گیا تھا، ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کا خون بہایا گیا تھا۔ وہ میدان کہاں ہے؟ کربلا والے بھی تم سے کہیں گے اب نہ وہ ٹکڑے ہیں اور نہ خون ہے، نہ وہ میدان کربلا ہے، بلکہ یہ کربلا کا میدان پورا ایک شہر کے گلستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، حسین جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو 72 تیر لگے تھے، سر الگ کر دیا گیا تھا، دھڑ الگ کر دیا گیا تھا، مظلوم شہید کیا گیا تھا، لیکن آؤ تمہیں لے جا کر کے وہاں کی دنیا بتائے گی ایک سنہری چمکتا ہوا پورا بڑا عالی شان گنبد جو اس قبے کے اوپر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، پورے کربلا سے جہاں سے دیکھو نظر آتا رہتا ہے، وہ جھنڈا لہرا لہرا کر آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے شاہ
हुसैन, वाह 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 वाह, वही बादशाह है, सुभान अल्लाह, सुभान वही बादशाह है। एक फलसफा मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने तख्त और ताज को संभाला, बादशाहत को संभाला, मर गए, नाम भी नहीं रखना चाहता कोई आज यजीद, अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखना चाहता, लेकिन जिसको काट दिया गया, कत्ल किया गया, उस हुसैन का नाम गली गली में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। अगर हम एक नाम रखते हैं तो बरकत के लिए साथ में हुसैन लगा लेते हैं, हर जगह है हुसैन। इससे समझ में आई मेरे बात अजीजा ने गिरामी, जिंदगी ये चलत फिरत और तख्त ताज पर बैठ जाने का नाम नहीं है, और ना ही मौत कट जाने का नाम है। कट जाना भी मौत नहीं। फलसफा इश्क ये कहता है, जो हुजूर पाक से बेगाना हुआ, उनसे दूर हुआ, वो 100 साल भी तख्त बिछाए मुर्दा है, और उनके नाम पर एक लम्हे के लिए भी खड़ा हुआ और 1000 टुकड़ों में बदल गया, फिर भी वो क़यामत तक जिंदा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं, आज लोगों के दिलों में यही डर बिठा दिया गया है, मारे जाओगे, काटे जाओगे। और आज जो बरसाती मेंढक निकले हुए हैं, पीछे ताकत, हुकूमत, फौज, फोर्स सब लेकर के, और फिर जब जब त्योहार आए तुम्हें डराए, मस्जिदों के पास, ईदगाहों के पास, ये जो आज माहौल बनाया गया है, इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, बच्चे, नौजवान, इन सब से कहता हूँ, कभी इन पतंगों को, कीड़ों को देखकर डरना नहीं, ना डरो, इसलिए कि मौत उसके लिए हादसा है जिसको बाद में जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। इधर आंख बंद होगी, उधर ज़ियारत मुस्तफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत मुस्तफा, नामूसे मुस्तफा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमने बहुत पहले ही कहा था मेरे अजीजों, चाकू, तलवार, ये तमाम छुरी, उस कौम को तुम ला करके डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है। जहाँ हमारे साल नहीं गुजरता कि हमारे बच्चों को हम करबला सुना देते हैं, वो सुन करके, ऐ नौजवानों, सुन्नियों का ये शिवा है, हम करबला मातम करने के लिए नहीं सुनते, हम चेहरा पीटने के लिए और रोने धोने के लिए नहीं सुनते। करबला हम इसलिए सुनते हैं, 80 साल का बुढ़ापा भी हो तो 25 साल की जवानी आ जाए, जज्बा जवान हो। हुसैन आज़म का ये किरदार हम अपने बच्चों में पिलाना चाहते हैं। ऐ नौजवानों, कभी इस तरह हक और बातिल का मुकाबला हो तो अपनी तादाद की तरफ कभी मत देखना, हमेशा एक बात याद रखना, 72 हो तब भी खड़े रहना, 80,000 हो सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 72 कट भी जाए, झंडा उन्हीं का लहराएगा सुबह का। इसलिए आज हमारे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूं, बचा क्या है, हमारे पास क्या है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सख्त जुमले हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूँ, मुझे तो पता नहीं था, आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूँ, जहाँ रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश्शरिया मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है, अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते।
ہم نے کہا 1400 سال پہلے ہمارے رسول نے بتایا اس سے بھی بڑا آئے گا جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو زمین سے سبزہ نکال کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو لوگوں کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ اس وقت کے لیے بھی ہمارے نبی نے ہم کو تیار رکھا ہے۔ اس طرح کے کرشموں پر اپنا ایمان نہ بیچ دینا۔ موت و حیات کا مالک صرف میرا رب العالمین ہے۔ آپ کا عقیدہ تو مضبوط ہونا چاہیے۔ ہاں واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک سبحان اللہ۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ بس گرم ہو جائے میرے آقا کا۔ آپ نے مجمع میں جو جوانی پیدا کی ہے، میں بارگاہ مصطفیٰ میں یہی عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ، تو آپ کے دربار کے اتنے قریب تک لانا ہمارا کام تھا، اب اس کے بعد ان کو آگے راستے پر چلانا یہ آپ کی شان ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا میرے عزیزو، بس تمہاری جوانی بیدار ہونا ہے۔ اس لیے کہ مجھے پتا ہے دنیا کو بھی یہ تاریخ ہماری اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ہماری تاریخ کیا ہے؟ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیز کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا ہے لڑائی میں گربت نماز، قبلہ روحوں تو زمین بوس ویروں میں حجاب، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات اس کی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہماری تاریخ میں تمہیں بتا رہا ہوں، دنیا یہ جانتی ہے یہ 313 بغیر چپل کے نکلے تھے، کھائے پیے بغیر نکلے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار اور کچھ نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار بھالے کچھ نہیں تھے، میدان بدر میں پہنچے تھے، 1000 کے مقابل میں کھڑے تھے، اور اس وقت لوگوں کے سینے ایسے مضبوط تھے۔ حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے جس کو یہاں سے مدینہ جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ 313 میں ایک بھی کھڑا ہو کر یہ نہ کہا میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ انصار کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، بدر سے مدینہ سے بدر کا جو مسافتی سفر ہے وہ 160 کلومیٹر ہے، مدینہ سے یمن 1000 کلومیٹر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہمیں چلا کر مدینہ سے بدر تک لائے، اگر یمن تک 1000 کلومیٹر تک آپ ہمیں چلاتے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات کا آقا ہے۔ لوگوں سے میرے آقا نے کہا جس کو بچے پیارے ہیں، جس کو مدینے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ صحابی کھڑے ہوتے ہیں مقداد بن اسود، کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ آپ کے بعد جینا کس کو کہا جاتا ہے، زندگی کس کو کہا جاتا ہے، اگر آپ نہ ہو تو پھر زندگی ہے ہی نہیں، اور جہاں آپ کا پسینے کا بوند گرے آپ کا ہر ساتھی اپنا خون وہاں گرائے گا۔ عزیزان گرامی یہ ان کے جذبے تھے، دنیا کو یہ تاریخ پتا ہے، یہی وہ مدینے کے 313 نہتے نکلے تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کو بھی رون ڈالا تھا۔ اس زمانے کی سپر پاور دو طاقتیں تھی، پرشین امپائر، رومن امپائر۔ اس زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا سمجھو، اس زمانے میں یہ دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھی۔ مدینے میں موجود ننگے پیر گھومنے والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے وہ صحابہ کہتے تھے ہم روم بھی فتح کریں گے، ہم کسرا کو بھی نیچے لے آئیں گے۔ تو اس وقت مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ ان کو مکہ میں گھر تک نہیں رہ گیا اور یہ کیسر و کسرا فتح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ 10 سال نہیں گزرے تھے جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا خلافت کا دور آیا، دنیا نے دیکھا وہی پیبند لگے کپڑے پہننے والے میرے رسول کے خلاف جب نکلتے ہیں، ایران کو بھی رون ڈالا، روم کو بھی رون ڈالا۔ سبحان اللہ،
حضرات اتنے بڑے مجمع کے لیے ایک نعرہ کافی نہیں ہے، بلکہ درمیان سے 2-3 غلامہ حسین کھڑے ہو جائیں، نعرہ بلند کریں محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں بھائی حاجی مدثر کو اور حیدر کو اس کامیاب جشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری تمنا صرف اتنی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہماری تاریخ رچ بس جائے، ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں، ہم جھوٹوں کے امین نہیں اور نہ ہی جھوٹوں کے وارث ہیں۔ جب کبھی دنیا تمہارا پتہ پوچھے، ایڈریس پوچھے، تو دنیا کو صرف اتنا بتا دینا کہ میرے پرکھوں میں، جیسے لوگ آج کہتے ہیں ہمارے پرکھوں میں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تمہارا کوئی پتہ پوچھے تو کہنا میرے پرکھوں میں خالد بن ولید آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں شہاب الدین غوری آتے ہیں، جن سے تم نہیں بلکہ ہر یہودی ماں اپنے بچوں کو تھپڑ کر سلاتی تھی، کہتی بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ تو المیہ ہے، ہم بھول گئے، یہ تو المیہ ہے، تاریخ ہمارے بچے بھول گئے۔ اسی لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں حالات سے خوفزدہ نہ ہونا، جس دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آ جائیں، میرے رب کی مدد آ جائے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کتوں کا آج وقت ہے کل ہمارا دور۔ بہت اچھا، جیتے رہیے آپ حضرات، سلامت رہیں۔ تاج الشریعت، تاج الشریعت۔ توجہ، ناظم اجلاس نے آپ سے کہا کہ نعرہ لگائیں، میں آپ کو بتا دوں پریشانی آپ کی بڑھ نہ جائے، اس لیے کہ نعرے کے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی ہمارے جلسوں میں۔ یو پی کی سرزمین میں جلسے کے بعد مولانا صاحب آئے، کہا کہ حضرت آپ کے جلسے میں بیٹھا تھا، لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرے دن پولیس والوں نے اٹھا لیا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ڈر ہے تو پہلے سے احتیاط کر لیجیے۔ توجہ 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 سبحان اللہ، توجہ میرے عزیزو، بات مکمل ہونے پر، بات مکمل ہونے پر میں نے آپ سے نہیں کہا آپ تو ڈرتے نہیں، اس لیے کہ فوجیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دیوانوں کو کوئی نہیں کنٹرول کرتا۔ میں ممبر پر بیٹھے ہوئے حضرات سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کیمرے میں یہ زیادہ آ رہا ہے، جو حضرت جنہوں نے مجھ سے آ کر کہا لبیک لبیک کہہ رہا تھا، دوسرے دن تھانے والوں نے اٹھا لیا، کہا بہت نعرے آپ لگا رہے تھے، یہ فلان جگہ کا نعرہ یہاں کا ہے، آپ کیوں لگا رہے تھے؟ ہم نے پوچھا کہ آپ ڈر گئے، آپ پر کیس بک ہوا ہے؟ کہا کیس تو نہیں کیا لیکن بہت ڈرایا گیا ہے۔ میں نے کہا مولانا اس پر ڈر کس بات ہے؟ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم اپنے رسول کا نام لے کر گئے، اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ ہم تو اس دن کی تمنا میں ہیں، ہتھکڑی لگے تو مدینے والے کے نام پر لگے، پھندا لگے تو آمینہ کے لال کے نام پر لگے، پھر بھی وہ وقت آئے گا جس دن پھانسی کا پھندا ہمیں حضور کی محبت میں لگایا جائے، ہم بھی دنیا سے یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ عزیزان اکرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہماری یہ قبولیت ہو جائے۔ آپ لوگ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم یہ نعرہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں لگاتے، ہم یہ نعرہ کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگاتے۔ میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہو، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کس بات کے لیے حاضر ہیں آپ؟
जब भी नारा लगाए तो ये कहना है आका, जब तुम्हारे नामोस पर नाम, तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाए, मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूँ, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूँ। जिसका तर्जुमा अगर बरेली की जुबान में सुनना है तो यूं है, करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के लिए हाजिर हो जाना ये एक अज़्म का नाम है, एक हौसले का नाम है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, उनको हमने समझाया, आपको क्या लग रहा है कि हम ये नारा लगाकर किसी को चिढ़ा रहे हैं? उन बेवकूफों को अरबी पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी आवाजों से चिड़े हुए हैं। तर्जुमा अगर उन्हें भी मालूम होता तो समझ में आता कि तुम्हें नहीं पुकार रहे, आमीना के लाल को पुकार रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें पुकार कर होना भी कुछ नहीं है। हमने देखा है 70 साल से पुकारते पुकारते लोग बूढ़े हो गए और तख्त ताज बदलते चले गए और हमारे कपड़े पुराने के पुराने रह गए। इसीलिए सुनियो, समझ जाओ, इनको उनको पुकारने से कुछ नहीं होता। मारहरा मतहरा की एक आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस हम तवज्जो, मैं अपनी गुफ्तगू को अहम उन्वान की तरफ जो ले चला था, बात इतनी थी, आपको ये समझा दूं। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल की है और इज्जत ईमान वालों के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। तुमसे भी मैं ये कहता हूँ, इज्जत ढूंढने कहाँ चले, इज्जत ढूंढने कहाँ चल पड़े। तुम कभी पाउडर लाली और मेकअप में इज्जत ढूंढते हो, अपने चेहरों को साफ करके गटर नालियों में अपनी दाढ़ी बहाकर सोचते हो मैं पॉश आदमी समझा जाऊं, सेकुलर लगूं। लोग अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो चलाने वाले उन्होंने हमसे आकर कहा कि हजरत आज के हालात बड़े खराब हैं, क्या दाढ़ी रखना जरूरी है, टोपी पहनना जरूरी, हालात के एतबार से कुछ इजाजत है? मैंने कहा आज तो और भी जरूरी है, आज तो और भी जरूरी है, इसलिए कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती, तुम्हारी दाढ़ी चुभती है, चुभती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बताता हूं, लोग कंप्रोमाइज करने के चक्कर में ये पूछ रहे हैं कि हम बदल जाएं, हम बदल जाएं, कॉमन बन जाएं, सेकुलर बन जाएं। हमने कहा ठीक है, सब साफ कर लो, लेकिन ये गारंटी लिख करके दे दो, सब साफ होने के बाद 100 साल तक जिंदगी हमें मिलेगी। किसी के पास है गारंटी? नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं, जब मरना ही है तो हुजूर की सुन्नत पर क्यों ना मर जाए, हुजूर के अखलाक पर क्यों ना मर जाए। इज्जत जहां ढूंढने पर तुम निकले, अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो बातिल जगहों पर देखने लग गए। दुनिया अगरचे चंद दिनों के लिए तुम्हारे आसपास मंडराएगी, लेकिन हकीकी इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। जो उनसे वाबस्ता हुआ, दुनिया उसकी तरफ हो गई। आज मुझ फकीर कादरी के लिए आज लोग इस कदर इज्जतों का मामला पे करते हैं, वो इसलिए नहीं है कि मैं कोई सियासी पार्टी का नेता हूं। मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ इसके लिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। दुनिया अगर मुझे पहचानती है तो मेरे बाप के नाम से, मेरे खानदान के नाम से, या किसी प्रॉपर्टी के नाम से, या ओहदे और मनसब के नाम से नहीं, सिर्फ इस नाम से जानती है, पहचानती है कि किसी पाखंडी को उसकी औकात याद दिलाया गया था। नबी पाक की शान में भौंकने वाले कुत्ते को उसकी औकात याद दिलाई गई थी। और मैं ये कहता हूँ, सिर्फ मैं तन्हा नहीं, हमारे मोहल्ले का हर बच्चा आशिक रसूल हो और मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो। सारी बातें एक तरफ,
ہم ہر چیز سہ لیتے ہیں، ظلم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میرے نبی کی ناموس پر بات آئے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہی ایمان ہے۔ اگر یہ غیرت آج تک باقی ہے تو سمجھ لو ایمان زندہ ہے، اور جس دن یہ غیرت ختم ہو گئی ایمان بھی چلا گیا، تم چلتی پھرتی مردہ لاشیں ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں، آپ سے میں کہتا ہوں بے چینی دور کرنا ہے، بے قراری دور کرنا ہے، اور یہ گھٹن والی زندگی سے آزاد ہونا ہے۔ ایک بار تمہیں مدینے کے تاجدار کے قدموں میں آنا ہے، دنیا اس کے بعد تمہیں ہزار تانے دے، لیکن جو سکون میرے مصطفیٰ کی گنبد کے چھاؤں میں ہے وہ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے محل میں نہیں مل سکتی۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، الہوس سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور بریلی کے امام یہ کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وقت کا مجدد اب قریب جس کو اللہ نے 50 سے زیادہ علوم پر مہارت تام عطا کی ہے وہ اپنے زمانے کا مجدد ہے، امام احمد رضا خان۔ لیکن جب کوئی پتہ پوچھتا تھا آپ کون ہو کیا ہو تو آپ یوں کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، عزت حضور کی نسبت سے جس نے پائی ہے وہ عزت کبھی فنا نہیں ہوتی ہے۔ 2 سال پہلے آپ کے قریب لکھنؤ کا ایک کتا نکلا تھا جس نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا، دھرم بھی بدل لیا تھا، میڈیا کوریج بھی بہت دیا گیا تھا کہ صاحب دھرم پریورتن کر کے مسلمان سے چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر چلے گئے، بھگوا داری بھی پہن لی، اور پھر اور ان کی جوتیاں چاٹتے چاٹتے 6 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد پتا چلا کہ سارے پنڈتوں نے کک مار کر کے نکال دیا اور اس کو بتا دیا جا تم وہاں سے چھوڑ کر کے آئے، جب ان کے نہیں تھے تو ہمارے کیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ۔ حالت یہ ہو گئی، ہم نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آ کر کے، وہ تو ایسا خبیث تھا کہ قرآن بدلنے چلا تھا کہ میں ایک نیا قرآن لاؤں گا، حضور کے اخلاق پر ایک چھوٹی کتاب لکھ کر کے لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلا۔ اس کے دماغ میں شاید یہ بات تھی کہ میں ہلچل مچا دوں گا، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ بدل جائیں گے۔ ارے جو کچرا تھا وہ ہم میں سے گیا، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی تیرا کچھ فرق نہیں پڑا، تیرے جانے سے ہماری جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج ایکس مسلم کہہ کر کے کتنے میڈیا میں لا کر کے بٹھاتے ہیں، ٹٹو خریدے ہوئے گدھوں کو لا کر کے، ایک سب خریدے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لا کر کے بٹھا ہاتھ سیٹ پر ایکس مسلم، یہ مسلمان نہیں ہے، اب پہلے تھے، اور وہ اسلام پر حملے پہ حملے، اور میڈیا والے بڑے غور سے ان کو دکھاتے ہیں۔ ان دجالی میڈیا سے پوچھو کبھی ایکس ہندو بھی بتایا تم نے، کبھی ایکس کرسچن بھی بتایا تم نے؟ نہیں، سارا تمہارا ٹارگٹ صرف اسلام ہے۔ تم نے 24 گھنٹے میڈیا ٹرائل کیا اسلام مسلمان، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں ایمان پھر بھی بڑھتا ہی چلا گیا۔ الحمدللہ ہاں ہمارے نعرے کم ہوئے، آؤ اے دجالی میڈیا، تم نے ایکس مسلم کہہ کر کے لوگوں میں ہمارے دماغ میں یہ خلفشار مچانے کی کوشش کی تھی کہ اب ان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا، یہ نوجوان کمزور ہو جائیں گے۔ اس کے ان میڈیا والوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی چھترپور کے اس میدان میں آتا تو پتہ چل جاتا، وہ منہ دبا کر بھاگتا، یہاں تو رات کے 1 بجے بھی لبیک ایسے پکار رہے ہیں، لگتا ہے چھترپور نہیں ہے، گنبد خضرا کی چھتر چھایا ہے۔ کب تک ٹرائل چلاؤ گے؟ اسلام مسلمان یہ زہر پھیلا کر کے تم نے کس کا بگاڑ لیا؟ اور پھر اگر مسجدوں کو توڑ دینے کا نام تم سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اور کسی
पहलू खान, अखला खान, जुनैद खान, इन सबको मारकर मॉब लिंचिंग से अगर ये समझते हो कि इस्लाम का विनाश हो जाएगा, ये खाम ख्याली में मत रहो, ये खाम ख्याली में मत रहो। ये बैठ करके गुफे में ऐलान करते हैं कि हम इस्लाम का विनाश कर देंगे। तुम अपने बदन से पहले खुजली मिटा के दिखाओ। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है। हाँ, जो खुजली है इसको मिटा करके दिखाओ। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन। मैं पूछता हूँ, इस्लाम छोड़कर वावेला मचाने के लिए चल पड़े थे, लेकिन कहाँ की इज्जत पाया? कोई इज्जत ना अपनों में न गैरों में, कहीं के नहीं रह गए। इसीलिए 100 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ईमान तुम्हारे दिलों में आज के दौर में होना चाहिए मुसलमानों। तुम नाचने गाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो। एक बात याद रखो, अपनी लिमिट पहचानो, अपनी हदों को पहचानो। तुम रसूलुल्लाह की वो खैर उम्मत हो जिसको अल्लाह ताला ने सबसे आखिर जमाने में चुनिंदा बना करके भेजा है, चुन करके भेजा है। क्या ये तुम्हारी अजमत के लिए काफी नहीं कि इस उम्मत में पैदा होने के लिए बनी इसराइल के अंबिया दुआ करते थे, पहले के नबी दुआ करते थे। उस उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें बिन मांगे पैदा किया, बिन मांगे पैदा किया है। इसलिए अपनी हदों को पहचानो। तुम दिन भर ईयरफोन लगा करके गंदे गंदे गाने सुनने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम रात के सन्नाटों में पोर्न वीडियो देखने के लिए, गंदी तस्वीरें देखने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारी ये आंखें बेहयाइयों के लिए नहीं है, तुम्हारे ये कान बेहयाई नगमे सुनने के लिए नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर जमीन पर आए हो, मेरे मुस्तफा की अमानत बनकर आए हो। तुम्हारी आंखें हो तो इसलिए कि तमन्ना इन आंखों में सिर्फ इतनी ही रहे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम अपनी हदों को अगर आज पहचान गए कि मैं रसूलुल्लाह का हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाकर भेजा है, तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया फिर भौंक भौंक कर खामोश हो जाएगी, तुम्हारे मकामात को न पहुंच सकेगी, न तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश काम हो सकती, कामयाब हो जाएगी। इसलिए जो भूला भटका है उसके लिए सिर्फ मेरा मैसेज इतना ही है। आज अगर कोई हमसे पूछे हमारी तकरीर का खुलासा क्या है, हमारी तकरीर का लुब्बे लुबाब क्या, हासिल कलाम क्या है, इतनी गुफ्तगू हमने क्यों की है। एक साहब हमसे कह रहे थे डिपार्टमेंट के, कहा साहब आपकी तकरीरें बड़ी भड़काऊ हो जाती हैं। हमने कहा भड़काऊ नहीं होती, आपको गलत फहमी होती है। हम टूटी हुई डोरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी डोरें आपसे नहीं गुंबद खजरा से बनी हुई है। मेरा मैसेज हर मजमे में सिर्फ इतना ही होता है, नौजवान ये सुन करके चले जाए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। सुभान अल्लाह, अल्लाह हज़रत। आखिरी बातें सुनो, बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आई है। हम में से कौन सी ऐसी आंख है जो आमिना के लाल को नहीं देखना चाहती? हर कोई चाहता है ना। हाँ, तमन्ना तो होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। हाँ, दिल में इतनी हवक उठ जाए, आस जाग जाए कि घर जाते जाते आपका चेहरा झुका हुआ उस ताजदारे
मदीना मकीने गुंबद खजरा को पुकारते हुए जाए हर नौजवान घर में, आका मैंने दुनिया की रंगीनियां बहुत देख ली, दुनिया की रानाइयां बहुत देख लिया, बेहयाइयां भी मुझसे बहुत देखी गई हैं, मैं तौबा करता हूं अब मेरी आंखें झुक गई हैं, लेकिन बस मेरे आका करम हो जाए, करम हो जाए, करम हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में और तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। बारगाह मुस्तफा में आज के दिन ये कह करके तुम्हें उठना है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बचा जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। हमारा जलसा वसूल हो जाएगा अगर नौजवानों में से कोई एक भी खड़ा हो जाए और ये अज़्म कर ले आज के बाद मुझे जीना है तो मेरी सांसें उस मदीने गुंबद खजरा के नाम पर वक्फ करूंगा इंशाअल्लाह। अज़्म करेंगे इंशाअल्लाह, गाने बाजे आज से तर्क करेंगे इंशाअल्लाह, बेहयाई से आज से नफरत करेंगे हम इंशाअल्लाह, गुनाहों से बाज आएंगे। जिस नबी के कदमों में हम अपनी गर्दन दे सकते हैं उस नबी की मोहब्बत में कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह, शरीयत को कायम रखेंगे। अब सुनो, मैं एक जुमला पूछता हूँ, आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे पता है सुन्नियों के मजमे में इसका जवाब उनको खुद से आता है। आधा शेर मैं पढ़ूंगा वो खुद ही पढ़ लेंगे। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये हर सुन्नी को पता है, हर सुन्नी को पता है वो जो न हो तो। इसलिए मेरे अजीज आला हजरत ने यूं नहीं कहा वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, अरे कब्र में भी वो जो न हो तो, और हश्र में भी वो जो न हो तो, और जन्नत में भी वो जो न हो तो। मेरे अजीजों हुजूर का नाम अगर निकल गया अजानों से तो क्या अजान कंप्लीट है, नमाज में से अगर नाम निकाल दो मेरे मुस्तफा का कंप्लीट है। हमारी जिंदगी उनके बगैर कंप्लीट, उनके बगैर मुकम्मल, वो जो ना हो तो। इसीलिए सुन लो आला हजरत कहते हैं जब तुम्हें पता है जिंदगी में भी उस नाम की जरूरत है, कब्र में भी उस नाम की जरूरत है, हश्र में भी उस नाम की जरूरत है, जब हर जगह जरूरत है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से का लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर इज्जत चाहते हो, अगर मकाम चाहते हो, बुलंदी चाहते हो तो ये बॉलीवुड के मुजरे करने पर नहीं मिलने वाली है। चंद दिनों के बाद जब हुस्न छट जाएगा तुम्हारे गालों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, लोग नया हीरो ढूंढने लग जाएंगे, तुम्हें भुला दिया जाएगा। इसलिए इज्जत वहां ना ढूंढो, इज्जत अगर चाहते हो तो तुम्हें ये कहना होगा जो बरेली के इमाम ने कहा था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे है वो जाने मसीहा, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, हमजदों को मुजदा दीजिए कि है रजा बेकसों का सहारा। और हकीकी बात क्या है, दुनिया हमें क्या इज्जत दे सकती है, क्या दौलत दे सकती है, कुछ नहीं दे सकती। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा।